بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ہم امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. گلگت بلتستان 360 کے سبسکرائبرز، فالوورز اور سپورٹرز، آپ سب کو ویلکم ہے آج کے اس انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویلاگ میں. ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، ان سے ہم آپ کو ملوائیں گے، ان کی کہانی بھی سنیں گے. پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہاں آپ کے ساتھ جو کنٹینٹ شیئر ہو رہا ہے یا جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے اس پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں. ہم آپ کو آج کے گیسٹ سے ملاتے ہیں جن کا نام ہے وحید مراد رومی. سب سے پہلے 360 کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج وقت نکالا. تو ضرور میرا نام وحید مراد رومی ہے اور میرا تعلق سست سے ہے، اور پاکستان کے آخری جو گاؤں ہے وہاں کا میں باشندہ ہوں. اس کے بعد پھر چین کی جو ہے نا سرحدیں شروع ہو جاتی ہے. تو میں اپنا یہ بتا دوں کہ میں نے جب میٹرک کرنے کے بعد میں نے کہا کہ میری ڈرائنگس تھوڑی سی گزارا تھی، تو میں نے کہا میں اسی فیلڈ میں کوئی سبجیکٹ ڈھونڈتا ہوں. تو پھر میں کراچی چلا گیا اور وہاں پہ میں نے 4 ایئر ڈپلومہ ان گرافک ڈیزائن میں نے کیا کراچی اسکول آف آرٹ کا، اور جس میں میں شکر گزار ہوں کہ گلجی صاحب کے میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، رابعہ زبیری کا اور منصور راہی کا. تو یہ بہت بڑے نام اور آرٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اور جب میں 96 میں وہاں سے فارغ ہوا تو مجھے موقع ملا آغا خان کلچر سروس میں کام کرنے کا. تو 96 میں نے 1000 سال پرانا جو گاؤں گنش ہے اور بلتت فورٹ 800 سال پرانا، اس میں مجھے موقع ملا کہ میں کام کروں. اور اس میں جو کام کا نوعیت تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ووڈ کارونگ، ہسٹوریکل جو ووڈ کارونگ ہے اس میں نے کام کیا، اس کی ڈاکیومنٹیشن پہ کام کیا. پھر ہم ہینڈی کرافٹ کی طرف بھی آئے. کاڈو کو کی جو شروع کی جو ڈاکیومنٹیشن چاہیے تھی، مطلب سمجھ لیں کہ کاڈو کی جو شروعات ہیں اس میں بھی میرا حصہ رہا. لیکن میرا پھر زیادہ حصہ جو ہے نا پرانی بلڈنگز کو ٹھیک کرنے میں رہا. بلڈنگ رینویشن کا جو ہے میں آہستہ آہستہ اس میں ایکسپیرینسز ہوتا رہا. پھر مجھے موقع ملا شگر فورٹ کا 9 سال ایز اے ڈیزائنر شگر فورٹ ریسٹوریشن پروجیکٹ میں کام کیا. لیکن شگر فورٹ سے پہلے جو ہے 98 میں ہم نے مسجد امبرک 625 سال پرانی مسجد پیر کبیر الدین ہمدانی کی، وہ شگر میں تھے، اس کو ہم نے رینوویٹ کیا، اور شگر کے لوگوں نے بہت اس سے وہ کیا، خوشی ہوئی ان کو. اور پھر 98 سے لے کے سن 2004-05 تک ہم شگر فورٹ، خپولو فورٹ، کھرمنگ کا جو پیلس ہے، ان سب پہ ہم نے کام کیا. لیکن زیادہ تر میرا جو رہا وہ شگر فورٹ کے ریسٹوریشن، اس کی سراؤنڈنگ میں جو گاؤں تھے، چنپا، زواپا، اگیپا، تو اور پھر بازار، پھر خانقاہ محلہ شگر، آستانہ شگر، تو ان سب پہ میں نے پھر جو ہے نا اس کی ووڈ کارونگ، اس کی ڈیزائن، مڈ پلاسٹر، اینٹیک کلیکٹ کرنا وہاں سے میوزیمز کے لیے، ووڈ کارونگ کے اوپر کام کرنا، لکڑی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بلکہ لکڑی کو ہینڈل کرنے کے لیے مجھے ناروے بھی جانا پڑا. وہاں پہ میں نے انٹرنیشنل ووڈ کنزرویشن کورسز کیے، اور بلکہ ناروے میں نے 400 سال پرانا ان کے لیے چرچ ریسٹور کیا. اور اس طرح شگر فورٹ میں پھر میں نے وہاں پہ ایک ادارہ بنا بیدار کے نام پہ، وہ بھی ہم نے شگر فورٹ ہی سے سٹارٹ کیا. تو شگر فورٹ سے سٹارٹ کیا. پھر ہمیں موقع ملا میر محمد یحییٰ آستانہ خپولو اور خانقاہ محلہ خپولو، اور پھر خپولو فورٹ کی ڈاکیومنٹیشن کی. وہاں پہ بھی میں نے جو ہے نا اپنے جتنے بھی میرے سکلز تھے اس پہ میں نے کام کی. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. 9 سال کا ایک عرصہ شگر میں. اس زمانے میں لاٹین کا زمانہ تھا، بجلی بھی ہمارے پاس نہیں تھی، اور اس میں ہم نے اس کی شروع کی جو ڈرائنگز تھی، جو وہاں کے جو چیزیں تھیں ان کو کیسے ہم نے ڈاکیومنٹ کرنا تھا، ارد گرد کی تمام چیزوں کو سروے کرنا، سیٹلمنٹس کو سروے کرنا، اسٹریٹس کو سروے کرنا. لیکن اس دوران پھر مجھے ایک اور موقع ملا کہ ہم نے انوینٹری آف نگر پہ کام کیا. پورا نگر جو ہے نا آپ کا چھپروٹ سے لے کے بھرویلی ادھر تک سارا جگہ ہم نے جو ہے نا ان کے پاس پولو گراؤنڈ، ان کے پاس ہسٹوریکل بلڈنگ، ریلیجیس بلڈنگز، آرکیولوجی سائٹس، یہ سارا جو ہے نا ہم نے ڈاکیومنٹ کیے. جب یہ ہم نے کیا تو پھر ہمیں اگلا جو موقع ملا گلگت بلتستان کا ملا. پورا گلگت بلتستان میں دار تانگیر، ہڈور، تھور، کھمبری سائٹ پہ بھی میں گیا. پھر یاسین، مطلب جی بی کی اگر پورا بات کریں تو کوئی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی. ہر جگہ کے ہسٹوریکل جگہ، ان کے آرکیولوجی جگہ، ان کے پولو گراؤنڈ، ان کے سیٹلمنٹ، ان کے ریلیجیس بلڈنگز، ان کے جو فورٹ اینڈ پیلیسز،
ان سب کو ہم نے ڈاکیومنٹیشن کی اور ایک بہترین آرکائیو AKCSB آغا خان کلچر سروس کے لیے بنایا. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. 2005 کے بعد میں نے آغا خان کلچر سروس کو چھوڑا. AKRSP میں باسب میں ایز اے کنسلٹنٹ میں رہا. اور بلکہ پچھلے سال ہی میں اپر چترال میں نے ایک تو ٹائم نالج نذرانے کے تحت بھی میں نے پروجیکٹس گرم چشمہ اور اس میں کی. اور لیکن ابھی جو ہم نے کام کیا اس میں جو ہے ہم نے اپر چترال میں جو ہے نا خواتین کو ووڈن پروڈکٹس کے اوپر میں نے ٹریننگ دی. بہت زبردست وحید مراد سر, کافی انفارمیٹیو آپ نے انٹرو دیا اپنا اور ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. اب جس طرح میں آپ کو سن رہا تھا تو بار بار فیل ہوا کہ ووڈ کارونگ ایک ایریا ہے جس سے ریلیٹڈ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہو اور آپ انٹرسٹڈ بھی ہیں. تو ہمارے آڈینس ان کو بتائیں کہ یہ کس طرح کا آرٹ ہے, یہ اگر اینشنٹ کسی پاسٹ ٹائم میں ہوئی ہو تو اس کی پریزرویشن کس طرح کی جاتی ہے, اور ووڈ کارونگ ایریا کے حساب سے, کلچر کے حساب سے فیچرز کو آپ کس طرح ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ کس انداز سے آپ کو فرق ایریا کے حساب سے نظر آتا ہے ووڈ کارونگ اس آرٹ میں. میرے دل کی جو اصل بات ہے وہ مجھ سے پوچھی. تو ووڈ کارونگ جو ہے بہت ہی بہترین سبجیکٹ ہے, بہت ہی زبردست ہے, جس میں آپ نے کیلیگرافی کرنی ہوتی ہے, ووڈ کے اوپر کارونگ کرنی ہوتی ہے. تو ووڈ کارونگ کے لیے سب سے پہلے جب ہم نے ہنزا میں ووڈ کارونگ سٹارٹ کی, بلتیت فورٹ سے میں نے ڈاکیومنٹیشن اس کی ووڈ کارونگ کی, تب تک تو ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ ووڈ کارونگ کیا چیز ہے. لیکن آہستہ آہستہ میں پتہ چلا کہ یہ تو اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے. تو اس میں پھر بلتستان میں اپو شیر علی جو تھا وہاں کا آخری ووڈ کارور تھا. مطلب اگر اپو شیر علی چلے جاتے تو ووڈ کارونگ نے دفن ہو جانا تھا, ہماری جو ہسٹوریکل ووڈ کارونگ ہے نا ختم ہو جانا تھا. ہم نے کرس کے جو ہے نا کرس کے انکل اپو شیر علی جو تھا ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا وقت نکالیں. انہوں نے وقت نکالا اور ہم نے وہاں پہ جو ہے نا 40-50 کے قریب جوانوں کو ان کے ساتھ رکھ کے ان کے پاس اندر جو ان کا ہنر تھا وہ سارا ان سے ہم نے نکالا. اور وہ بلتستان کی تاریخ کے لیے, ایون گلگت بلتستان کی تاریخ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اپو شیر علی نے جو اپنی پیار محبت سے جو کارونگ نکالا. میں اس پروجیکٹ کو سرپرستی کر رہا تھا, تو ہم نے پھر 40-50 لڑکوں میں ووڈ کارونگ کی ٹریننگ رکھی. تو ووڈ کارونگ ہمارے پاس ہماری جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں, ہمارے ریلیجیس بلڈنگز ہیں, ان میں اتنی خوبصورت طریقے سے استعمال ہوا ہے. یعنی ان کے نام بھی اگر آپ سنیں تو مزدار ہیں, موج حسن, آبشار, کم خواب, مرتخیل, اس طرح کے بہت یونیک پروجیکٹ ڈیزائنز ان کے ہیں. تو ووڈ کارونگ کو ہم نے بلتستان میں بھی سٹارٹ کیا, گلگت میں بھی سٹارٹ کیا, اور پھر ہنزا میں بھی سٹارٹ کیا. اور یہاں سے بہت سارے لوگ روزگار ان کو ملا, انہوں نے اس ہنر کو سیکھا اور بہت اچھے جو ہے نا ان کو ایک روزگار کا موقع ملا اس کام سے. اور ووڈ کارونگ میں جو پیٹرنز تھی, ابھی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ووڈ کارونگ ہے وہ بڑی ہسٹوریکل ہے, ہر ایک پیٹرن کی اپنی ایک سٹینڈرڈ اور ویلیو ہے. کشمیری آرٹ جو ہے نا اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. اسی طرح اگر آپ چلے جائیں سوات میں تو سوات کے آرٹ کی اپنی ایک ویلیو ہے. تو اور پھر اگر آپ پنجاب میں چلے جاتے ہیں تو چنیوٹ جو ہے نا وہ پورا اس کی ایک ویلیو ہے, چنیوٹ کی فرنیچر اور ووڈ کارونگ کی. ہماری بلڈنگز میں آپ حیران ہوں گے کہ ہماری بلڈنگز میں یعنی وہ جو پیٹرن ہے ان کی ایسی ویلیو ہے, انہوں نے ایسا ان کو استعمال کیا ہے. جب بدھسٹ ٹائم تھا تو اس وقت جو ہے نا وہ پیٹرنز استعمال ہوئے, پھر بعد میں جب اسلام میں کنورٹ ہو گئے تو پھر وہ پیٹرنز, وہ ڈیزائنز, وہ ساری چیزیں ہماری مسجدوں کے قدیم دروازوں پہ, قدیم کھڑکیوں پہ, ہمارے جو پیلرز تھے, ووڈن پیلرز ہیں, پوسٹس ہیں, ان میں ان کو استعمال ہوا. ایون ہمارے ہنزا میں جو قدیم گھر تھے, آج سے 1000 سال, 800 سال, 500 سال پہلے گھروں میں ووڈ کارونگ کو بہت خوبصورت طریقے سے اپنے گھر کے اندر وہ استعمال کرتے تھے. تو ووڈ کارونگ کا یہ تھا. پھر شگر فورٹ میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ شگر فورٹ میں ہم نے میوزیم کی جو سیٹ اپ کی, اس میں جو ووڈ کارونگ, جو اسپیشل ووڈ کارونگز تھے, ان کو ہم نے وہاں پہ ڈسپلے کیا. یہ کچھ آپ کی اپنی آرٹ ورک آپ کا ہم دیکھ پا رہے ہیں, جس میں کچھ تو ہیومن اسکیچز ہیں, اس کے علاوہ وہ جس کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جس ٹائم ایرا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں نظر آتا ہے, اس کی ڈپکشن ہمیں نظر آتی ہے. اپنے اس آرٹ ورک کے بارے میں ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں, تاکہ جو انٹرسٹڈ ہیں اس فیلڈ کی طرف یا جو ان آرٹ پیسز سے محظوظ ہوتے ہیں, جن کے لیے ان میں اٹریکشن ہے, وہ کچھ بہتر انداز میں ان کے بارے میں جان سکیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں میرے پاس اس وقت جو میں ڈرائنگز اس وقت بنا رہا ہوں, یہ ایسی ڈرائنگز ہیں کہ اگر میں اس ڈرائنگ کی بات کروں
تو جس میں میرے دادا جان ہیں ارباب عزیز بیگ، جو لینگویجز کے ماہر تھے، سرقولی لینگویج کا، پرشین لینگویج کا، اور اردو بہت اچھی طرح بولتے تھے، برشس کی وخی تو وہ بولتے ہی تھے، تو بلکہ سرقولی لینگویج میں یہ گانا بھی گاتے تھے۔ تو ابھی 1985 کی یہ میں نے خیال کیا کہ جس میں میری ماں، میری والدہ اور میں اور میرے دادا جان ہم اپنے گھر میں ہیں، تو گھر کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح میں نے ووڈ کارونگ کی بات کی، میں نے پلوس کی بات کی، میں نے دلدنگی کی بات کی، تو وہ اس میں نے ظاہر کیا۔ پھر جو مشہور ووڈ کارور تھا اور جو اولڈ بلڈنگ کنسٹرکشن کا جو ہمارا جو مشہور آخری استاد گزرا، وہ تھا استاد کٹک، یعنی استاد پٹک کہتے ہیں، پٹک چنگ یعنی کارونگ کو کرنے والے لوگ نا۔ تو وہ اس طرح کی میں نے ظاہر کی ہے کہ پہلے جو ہے نا ہمارے استاد وہ بہت پیار سے، محبت سے چیزوں کو بناتے تھے، اور خواتین ان کی جو مسز ہیں وہ ان کے لیے کھانے شانے کا بندوبست، ان کے شاگرد ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اچھا، پھر ایک اور ہماری جو پینٹنگ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں شادی بیاہ کے رسم کے موقع پہ جو شربت بنایا جاتا ہے، جس کو بت برشسکی میں شربت بولتے ہیں، اور اس کو بنانے کے لیے پھر جو خلیفہ صاحب کی جو دعا ہوتی ہے وہ سارا میں نے اس میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، اس میں دکھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ شربت کھانے کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے ڈانسز کا۔ تو میں نے کہا کہ میں تاکہ جو پورا ماحول کریٹ کروں کہ پھر وہ ڈانسز، وہ جو دوست آپس میں ڈانس کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ڈانس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر مختلف مسائل، گھر کے مسائل، اپنے زمین کے مسائل، یہ آپس میں ڈسکس ہوتا ہے کسی کھانے پہ۔ اس میں جو ہے نا انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ درمپیٹی جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں اس وقت، اور جس میں بیک گراؤنڈ میں اس کا ایک پوتا ہوا ہے جس میں تعویذ لٹکا ہوا ہے، تسبیح ہے، پھر وہ یہاں گورا ہے اس کے ساتھ ہے، تو وہ سارا وہ میں نے کوشش کی ہے کلچرل ٹریڈیشن ڈریسز کے ساتھ۔ اچھا، پھر میں ایک اور آپ کو پینٹنگ دکھاتا ہوں کہ دیکھیں زمانہ ایسا تھا کہ ان کو تھوڑا بہت بھی ٹائم ملتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی دھاگا، کوئی کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں رہتے تھے۔ تو ہنزا یا گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں نا، یہاں پہ عمر، ہاں اسکلفل، اور عمر ان کے اتنی تھی کہ وہ جو ہے نا ایکٹیویٹیز میں رہتے تھے، وہ مختلف چیزوں میں، تو پھر ان کی جو صحت وغیرہ بھی بہتر ہوتا تھا۔ اچھا، اس پینٹنگ میں نے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے نا کام کرتی تھی، ڈومیسٹک جو ٹاسک وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ جی، جو آپ جو کیا بتانا چاہ رہے تو آپ اس کو بتائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈومیسٹک ٹاسک ہیں، جو کہ عام طور پہ فزیکل آپ کے لیبر کی ڈیمانڈ جن میں ہوتی ہے، تو سخت کام، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ٹاسک کو پرفارم کرتے ہوئے بھی خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھیں خواتین جو ہے نا، ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے تو اس کی خالہ، اس کی آنٹی ان کے ساتھ ہے، ہیلپ کر رہی ہیں، پھر ان کی جو ہے نا جو سینئر بزرگ ہیں جو تجربہ رکھتی ہیں، وہ پھر ساتھ ساتھ بتا رہی ہے کہ کیسے بچے کا خیال رکھنا ہے، تو کیسے سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو اس میں یہ میں نے کوشش کی ہے۔ پھر جو روٹین میں جو آپ کھانے پینے کے معاملات ہوتے تھے، تو وہ جس میں گیلنگ گرار کہتے ہیں ہم، وہ ایک گھر میں بنا رہے ہیں، اور اس زمانے میں تو ہمارے پاس نہ موبائل ہوتا تھا نہ ٹی وی ہوتا تھا، تو ریڈیو جو ہے نا BBC سننے کے لیے جو ہے نا، دنیا سے باہر خبر رہنے کے لیے، یہ ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ تھے، یعنی دنیا سے باخبر رہتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ سلسلہ تھا۔ پھر یہ ایک یورچ کا ایک میں نے وہ بنایا ہوا ہے کہ یورچ میں جو ہے انڈور میوزک ہے، ایک تو آؤٹ ڈور میوزک ہوتی تھی، ایک تو انڈور جو میوزک ہے نا وہ بڑے زور و شور سے بناتے تھے، اور بالکل پرامن طریقے سے، کوئی لڑائی جھگڑا اور اس طرح نہیں ہوتی تھی، آرام سے شائستگی، ہاں وہ میوزک کو انجوائے کرتے تھے، اپنے جو ہے نا اس میں رہتے تھے، مست رہتے تھے۔ اچھا، یہ دو پینٹنگز میں آپ سے ضرور شیئر کروں کہ یہ جو دو پینٹنگز ہیں، یہ میر محمد جمال خان آخری رولر رہے ہیں ہنزا کے نا، تو جو میر آف ہنزا کے نام سے، تو وہ میں نے ایک منظر دکھایا ہے 1955 کا، کہ وہ جو ہے نا ایک فیصلہ کر رہے ہیں اپنے پنچایت یا اپنے دربار میں، تو ان کے وہ میں نے ایک منظر پیش کی ہے۔ پھر یہ ایک اور ہسٹوریکل ہے جس میں ہنزا کے لوگ اور شیگر کے لوگ آپس میں ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جب ہسپر سنا ہے کہ ہسپر گلیشیئر جب نہیں تھا، تو یہاں ہنزا سے اور شیگر سے
جو ہے نا یہ ایک اور ایک سبجیکٹ ہے کہ لوگ لینڈ کے آپس میں پولو کھیلتے تھے اور یہ آپس میں جو ہے نا ایون بلتیت اور التیت فورٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بلتستان سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ اپنا ہنر دکھایا ہنزا میں. تو آخر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. 1940 میں امام سلطان محمد شاہ نے جو ہے نا ہمیں کوئی مدد کی اس زمانے میں, تو ایک پرائمری اسکول بنا جو بلتیت فورٹ کے بیک گراؤنڈ منظر میں نے یہ اسکیچ کیا ہے کہ یہ پہلا اسکول تھا ہنزا کا, پہلا پرائمری اسکول 1940 میں. تو اس زمانے اس کی منظر کشی ہوئی ہے, اس کی منظر کشی ہے. ٹھیک, تو بہت بہت شکریہ آپ کا. ویورز, یقیناً آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنے لگاؤ کے ساتھ, کتنی دلچسپی کے ساتھ اور ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے ہمارے سر کی اپنے کام کو لے کے, اپنے فیلڈ کو لے کے, وہ ان کی آرٹیکولیشن سے بھی ڈپکٹ ہو رہی تھی اور اسی طرح ہم ان کے کام میں بھی جو ان کے اسکیچز ہیں, ان کا جو آرٹ ورک ہے اس میں بھی دیکھ پا رہے تھے. اور میرے خیال میں اگر آپ اپنے فیلڈ سے سنسیئر ہوں اور اپنے فیلڈ کو ٹائم دیں تو آپ ونڈرز کر سکتے ہیں, میریکلز کر سکتے ہیں. آپ کو اپنی ایبلٹی پہ ٹرسٹ ہو اور آپ سنسیئر اور فیتھ فل رہیں اپنے فیلڈ کے ساتھ, اپنے ایریا جس ایریا سے ریلیٹڈ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس پہ آپ کنٹینیوسلی کام کرتے رہیں, تو اپنے لیے بھی اور جن لوگوں کے بیچ آپ رہتے ہیں ان کے لیے بھی آپ عزت اور احترام کا باعث بنتے ہیں. آپ سب کے تعاون کا ایک مرتبہ پھر شکریہ, اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی اس سپورٹ کو جاری رکھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.